اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ جزاكم الله خير۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب، قیل، کہا جاتا ہے، لہم، ان کے لیے، اتبعوا، تم پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، بلکہ، نتبع، ہم پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ، جس پر ہم نے پایا، علیہ، جس پر، الفینا، ہم نے پایا، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، اولو، اگرچہ کانا ہو، آباؤہم، ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون، نہ وہ عقل رکھتے ہوں، شیئن، کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ پھر بھی ان لوگوں کی رٹ اسی چیز کے اوپر ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو ہی اپنانا ہے جو ہمارے آباء و اجداد کے اندر چلی آ رہی ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کی مزید اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کے اندر بھی سیم یہی چیز اللہ رب العالمین نے وہاں پر بھی ذکر فرمائی ہے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں، ہم سے پہلے سیدنا شعیب علیہ السلام، ان کی قوم نے بھی 12ویں سپارے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احکامات کی دعوت دی کہ تم ناپ تول کے اندر جو کمی کرتے ہو یہ چھوڑ دو، اور باقی جتنے احکامات بتلائے، تو وہ بھی کہنے لگے، قالوا یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، اصلاتک، کیا ہم تیری نماز جو تو نماز ادا کرتا ہے، جن چیزوں کا تو ہمیں حکم دیتا ہے، ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا ہم ان عبادتوں کو چھوڑ دیں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں؟ تو وہ بھی یہی دلیل رکھتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر چلیں گے۔ اور اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان فرمایا ہے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں اتری تھی۔ یہودیوں کے اندر بھی جب دین اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی دین اسلام کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف، تو وہ بھی کہنے لگے کہ جو ہمارے آباء و اجداد جس دین کے اوپر تھے، جس مذہب کے اوپر تھے، ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فوراً یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم
اللہ تعالیٰ نے جو نازل کر دیا ہے اس کی پیروی کرو، تو یہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کرنی ہے۔ تو میرے بھائیو، دین اسلام، اس آیت مبارکہ سے مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام آباء و اجداد کا نام نہیں ہے، دین اسلام قرآن اور حدیث کا نام ہے، جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے اپنے نبی کے اوپر قرآن کی روشنی میں، اور نبی علیہ السلام نے جو اپنے زبان نبوت سے بتا کر، حکم دے کر، عمل کر کے، اور صحابہ کرام نے جو کچھ آپ کے سامنے کیا، جس کام کے اوپر آپ نے خاموشی اختیار کی، یہ ہے دین اسلام، اس چیز کا نام ہے، نہ کہ ہمارے آباء و اجداد کی جو رسمیں ہیں۔ اور آج ہم دیکھ لیں کہ اکثر مسلمان اسی چیز کے اوپر عمل کیے جا رہے ہیں، اور ہم بھی آج یہی اعتراض، ہمارے اکثر سادہ لوگ جو مسلمان ہیں وہ یہی دلیل رکھتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے کوئی قرآن اور حدیث کا مسئلہ پیش کیا جائے تو وہ بھی کہتے ہیں نہیں، ہمارے جو آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں ہم وہی کریں گے، کیونکہ دیوار بھی آپ دیکھیں گی آگے دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ دیوار بھی سیدھی جاتی ہے، کبھی اس کا آگے پیچھے آپ دیکھیں تو اب آپ جو ہے پیچھے جس نسل سے چلے آ رہے ہیں وہ تو کچھ اور کرتے تھے، اب آپ کس دین کے اوپر آ گئے؟ تو نہیں میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث کا نام دین اسلام ہے، نہ کہ ہم جو ہمارے آباء و اجداد کی رسمیں ہیں وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام اس چیز کو نہیں، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین اسلام کے اندر قرآن اور حدیث سے ہٹ کر جو بھی عمل کرتا ہے یا دین کے اندر لے کر آتا ہے، گویا کہ اس نے جو دین اسلام کی مکمل عمارت تھی اس کو گرا دیا ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے بڑی ہی ان لوگوں کے بارے میں خطرناک قول بیان فرمایا ہے کہ جو دین اسلام کے اندر قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نئی چیز لے کر آتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی دین اسلام کے اندر قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی نیا عمل، کوئی نئی چیز لے کر آتا ہے، گویا کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اس نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اللہ کی شریعت پہنچانے میں خیانت کر دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، آج اگر ہم دیکھیں، ہم ائمہ کی بھی اتباع پرستی کے اندر لگ چکے ہیں، اور علماء کی بھی اتباع پرستی کے اندر، جیسا کہ تفسیروں کے اندر آپ جا کر پڑھ لیں، اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ موجودہ دور کے اندر بھی اگر آج دیکھ لیں کہ مسلمان بے شک کسی اور کی تو اتباع نہیں کرتے، قرآن و حدیث کو بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی جو ہے آج کے کچھ مسلمانوں نے جو ہے ائمہ کی بھی اتباع پرستی شروع کر دی ہے، اور علماء کی بھی، جس کی موجودہ زمانے کے اندر شخصیت پرستی کہا جاتا ہے، اس کو بھی بڑے بڑے علماء کرام نے یہاں تک کہ شرک کے درجے تک لے کر چلے گئے ہیں کہ جس انسان کے اندر شخصیت پرستی ہے، گویا کہ اس کی نامہ اعمال کے اندر شرک موجود ہے، شرک کی ملاوٹ موجود ہے۔ تو مفسرین کرام نے اس آیت کے ضمن کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ شخصیت پرستی یا علماء یا ائمہ کی اتباع پرستی کرتے ہیں تو پھر بھی آپ اس آیت مبارکہ کے ضمن کے اندر آتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ لوگوں نے کی ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو کتاب ہے جامعہ ترمذی، اس کے مقدمے کے اندر ایک عالم دین ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر خالف ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کے بارے میں محدثین کی بھی مخالفت کی ہے، والحدیث، اور حدیث مبارکہ کی بھی مخالفت کی ہے، ولیکن نحن مقلدون، لیکن ہم کیا کریں گے، کس بات کے اوپر عمل کریں گے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، لہذا یجب علینا تقلید امامنا، ہمارے اوپر اپنے امام کی تقلید واجب ہے، لہذا ہم نے حدیث کو بھی چھوڑ دیا ہے، اور محدثین کی جو انہوں نے مخالفت کی ہے اس کو بھی، محدثین کو بھی چھوڑ دیا، حدیث کو بھی چھوڑ دیا، اور ہم نے اپنے امام کو کول لیں گے۔ آج بھی لوگوں نے کی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اسی وجہ سے 30ویں پارے کے اندر سورۃ الغاشیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ عاملۃ ناصبہ، کہ کچھ لوگ قیامت والے دن عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، ان کی پیشانیاں بھی بتا رہی ہوں گی کہ واقعی یہ دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ عبادتیں کرنے والے تھے، لیکن تسلا نارا حامیہ،
اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، جو ہے جہنم کی دہتی ہوئی آگ کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، ان کی نیکیاں رائے گاہ چلی جائیں گی، محنتیں رائے گاہ چلی جائیں گی۔ اور 16ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اعلان کر کے بتلا دیجئے کہ کیا میں تمہیں خسارے والے اعمال کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ جن کی دنیا کی کوشش قیامت والے دن ضائع کر دی جائے گی۔ وَأَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، لیکن وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑی اچھی نیکیاں کرتے رہے۔ مفسرین کرام نے ان آیات مبارکہ کی تفسیر کے اندر بھی لکھا ہے کہ ان کے اعمال قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہوں گے، قرآن اور حدیث کی جو تشریح ہوگی اس سے باہر ہوں گے، اس لیے اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو قیامت والے دن ضائع کر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو خالصتاً قرآن اور حدیث کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد ہماری حدیث مبارکہ کا درس ہے، تو آج کے جو حدیث مبارکہ ہے وہ ہے عن حمران۔ حمران یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک غلام تھے۔ تو یہ کہتے ہیں ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دعا بوضوء، وضو کا ہمارا باب چل رہا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، تو اس کے بعد کیا کیا؟ فغسل کفیہ 3 مرات، آپ نے سب سے پہلے وضو کرنے کی جب ابتدا کی تو آپ نے اپنے ہتھیلیوں کو، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ یہ کلائی تک جو ہے دھویا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں 3 مرات، 3 مرتبہ، ثم تمزمز، پھر آپ نے کلی کی، واستنشق، اور ناک میں پانی چڑھایا، یعنی ساتھ کلی بھی کی اور ناک میں بھی پانی چڑھایا، آدھا پانی کلی کے لیے اور آدھا پانی ناک کے لیے لے گئے۔ ثم غسل، پھر آپ نے وجہہ 3 مرات، 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا۔ ثم غسل یدہ الیمنی الی المرفق 3 مرات، پھر آپ نے اپنے دائیں بازو کو کونیوں تک دھویا 3 مرتبہ۔ ثم الیسری مثل ذالک، پھر اسی طرح اپنے بائیں بازو کو جو ہے 3 مرتبہ کونیوں تک دھویا۔ ثم مسح برأسہ، پھر آپ نے سر کا مسح کیا۔ ثم غسل رجلہ الیمنی الی الکعبین 3 مرات، پھر آپ نے اپنا دایاں پاؤں ٹخنوں تک جو ہے 3 مرتبہ دھویا۔ ثم الیسری مثل ذالک، پھر آپ نے اسی طرح دوسرا پاؤں یعنی بایاں پاؤں 3 مرتبہ اسی طرح دھویا۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، توضأ، وہ وضو فرمایا کرتے تھے، نحو وضوء ھذا، جس طرح یہ میں نے وضو کیا اسی طرح کا وضو آپ بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو متفق علیہ، یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو یہ وضو کا مکمل یہاں پر طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ تو آج کی جو ہماری آیت مبارکہ ہے اس کی ضمن کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے کہ ہم نے وضو کے اندر بھی کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے گردن کا مسح بھی لے کر آ گئے ہیں، پھر جو ہے وضو کے درمیان کے اندر کچھ دعائیں بھی پڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ کوئی بھی عمل ہمارا ہوگا ہم نے اس کو سب سے پہلے قرآن اور حدیث کے مطابق دیکھنا ہے، تحقیق کرنی ہے کہ کوئی بھی عمل ہے کیا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر میں اور آپ کریں، اگر نہیں ہے تو پھر اسے مجھے اور آپ کو ترک کرنا چاہیے۔ جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میں یہ کام کس طرح ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں یہ حدیث ملتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا فلاں آدمی یہ کام کرتا ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم مجھے میرے سامنے فلاں آدمی کی بات رکھ رہا ہے۔ اگر تو مدینہ کا رہنے والا ہوتا تو میں تجھے کوڑے لگاتا، لیکن تو جو ہے باہر سے آیا ہے اس لیے میں تجھے معاف کر رہا ہوں، لیکن اگر تو اہل مدینہ میں سے ہوتا تو پھر تجھے میں سزا دیتا۔ تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. کانوں کا خلال ہے جی، موجود ہے، لیکن وہ مسے کے اندر ہی آ جاتا ہے نا. یہ سر کا مسئلہ کے بلا اسی میں آتا ہے. جی جی، سر کے مسے کے اندر کانوں کا خلال بھی آتا ہے. اگلی جو حدیثیں آئیں گی اس کے اندر الگ سے وہ کانوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. جی جزاک اللہ.